الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ قرآن مجید سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا شخص جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کیا۔ کل کے درس میں منعم علیہم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ 4 قسم کے گروہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قسم کے لوگوں کے راستے سے نہ چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ ایک مغضوب علیہم ہے اور دوسرا گروہ ضالین کا ہے۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں، ضالین کون ہیں؟ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غضب کی نسبت یہود کی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ البقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت و مسکینی مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اور دوسرے مقام پر فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غصہ در غصہ لوٹے۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ علیہ وغضب علیہ۔ تو قرآن مجید میں غضب کی نسبت قوم یہود کی طرف کی گئی ہے اور ضلالت کی نسبت نصارہ کی طرف کی گئی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، تحقیق تم جن کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو وہ گمراہ ہو چکے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور اوروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں غضب کی نسبت یہود کی طرف اور ضلالت اور گمراہی کی نسبت نصارہ کی طرف کی گئی ہے۔ ویسے قرآن مجید میں یہ لفظ اگرچہ قوم یہود کے لیے یا نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس میں وہ عادات، وہ خصائل پائی جائیں کہ جس کی وجہ سے قوم یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جن کی وجہ سے قوم نصارہ گمراہ ہوئی، تو جس شخص میں وہ عادات پائی جائیں گی وہ بھی اس ایت سے مراد ہے، وہ شخص بھی ایسا ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ ہوا ہے۔ قوم یہود پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ پہلا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کی تحریف کی، تورات میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قولوا حطۃ، تم نے حطۃ کہہ کر داخل ہونا ہے، انہوں نے کہا حنطۃ، تحریف لفظی کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ تو آیات اللہ میں تحریف یہ پہلا سبب تھا اس قوم پر غضب نازل ہونے کا۔
نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو احکامات کو چھپایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئییں ان کی کتاب میں ثابت تورات میں، لیکن انہوں نے چھپا لیا۔ قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہود کا ایک گروہ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود تھی، لیکن اس قوم نے اس کو چھپا لیا۔ تو حق کو چھپانا یہ سبب بنا اس قوم پر اللہ کے غضب نازل ہونے کا۔ اور تیسرا سبب کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود تھی، سزائیں، ان کا انکار کیا، اس کو چھپا ڈالا۔ جیسا کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک یہودی اور یہودن نے زنا کر لیا تھا۔ اب ان کی کتاب میں اس کی سزا موجود تھی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اس نیت سے آئے کہ شاید آپ تخفیف کر دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہاری کتاب تورات میں زنا کی سزا نہیں ہے، رجم کی سزا موجود نہیں ہے؟ اس قوم نے انکار کیا، کہا کہ ہمارے ہاں اس کی سزا رجم نہیں ہے۔ تورات منگوائی گئی۔ اس قوم نے کیا کیا کہ جس مقام پر رجم کا حکم ذکر تھا وہاں ہاتھ رکھ دیا گیا۔ تو کتاب اللہ میں تحریف، حق کو چھپانا اور حدود کا انکار کرنے کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دور میں قوم یہو کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو علماء سو ہیں، کہ جنہوں نے کتاب اللہ کی صریح آیات کو چھوڑ کر اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو چھوڑ کر کسی عالم کی تقلید اور اس کے استحسان کو، اس کے اجتہاد کو قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یا پھر احادیث میں تعویل فاسد کرتے ہیں۔ اور جو قوم نصارہ ہے، ان کے گمراہی کے اسباب کیا تھے؟ پہلا سبب، اس قوم نے غلو کا ارتکاب کیا۔ غلو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کو، کسی بھی انسان کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کر اونچے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت سے نکالا اور الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو غلو کی وجہ سے یہ قوم گمراہی کا شکار ہوئی۔ اور دوسری وجہ کہ ان لوگوں نے قبروں پر مساجد کو بنانا شروع کر دیا تھا۔ قبر پرستی کی وجہ سے یہ قوم گمراہی کا شکار ہوئی۔ اور نمبر 3، اس قوم نے رہبانیت اختیار کی، ترک دنیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، ماں باپ سے تعلقات چھوڑ دیے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، احباب سے تعلق چھوڑ کر خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے۔ رہبانیت جس کی اسلام نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اور نمبر 4، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا تھا۔ یہ وہ بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر یہ قوم ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہاں بھی شاہ ولی اللہ الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس دور میں قوم نصارہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان اولیاء کی اولاد کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے اس قدر مبالغہ کیا کہ انہیں ان کے اصلی مقام سے نکال کر کسی اور مقام پر پہنچا دیا۔ تو غیر المغضوب علیہم الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا یا وہ گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد قوم یہود اور قوم نصارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ثابت ہے، جامع ترمذی میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس میں خود اللہ کے پیغمبر نے تعین کر دیا کہ مغضوب سے مراد قوم یہود ہے، اور فرمایا کہ وَالنَّصَارَى ضُلَّالٌ، اور قوم نصارہ یہ گمراہ ہوئے۔ تو گویا کہ مرفوع حدیث سے بھی بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کو یہودی قرار دیا ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ بلکہ یہود و نصارہ وہ خود بھی اس بات کا اقرار تھا۔ یہودی سمجھتے کہ ہم مغضوب ہیں، ہم پر اللہ غضب نازل کیا گیا ہے،
اور نصارہ یہ بات سمجھتے کہ ہم گمراہ ہیں، انہیں خود بھی اس کے قائل تھے۔ زید بن عمر بن نفیل ایک شخص مکہ کا رہنے والا تھا، یہ شرک سے بیزار تھا، اس نے دین کی تحقیق کے لیے نکلا مکہ المکرمہ سے اور یہود کے پاس چلا گیا۔ قوم یہود نے کہا اگر تم ہمارے مذہب میں آؤ گے تو تم بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر یہ نصارہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا اگر آپ ہمارے مذہب میں آؤ گے تو تمہیں ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ خود یہود و نصارہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو ایک مومن شخص، ایک مسلمان اللہ سے یہی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا ثابت ہے۔ یہ لفظ آمین اس کے مختلف معنی ہیں۔ آمین کا پہلا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ ان سورہ فاتحہ میں جو تم نے دعا کی ہے صراط مستقیم پر چلنے کی، یا اللہ قبول فرما لے۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے یا رب افعل، اے اللہ تو ایسے ہی کر جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ کذالک فلیکن، اے اللہ تو ویسے ہی کر جیسے تو چاہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ ثابت ہے، یہ آمین کہنی چاہیے، جس کا معنی کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ویسے لفظ آمین یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں لکھی نہیں گئی، اس کا نہ لکھنا یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا بھی ثابت ہے، اور نماز میں بھی آمین کہنا ثابت ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے، دونوں کے لیے ثابت ہے۔ چند روایات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تم سنو کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ رہا ہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے مقتدی کا آمین کہنا ثابت ہے امام کے پیچھے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرمایا اذا امر الامام، جب امام آمین کہے تو فامنوا، تو تم بھی آمین کہو، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ صاحب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ دونوں حدیث صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث سے مقتدی کا آمین کہنا ثابت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سے امام کا آمین کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اور یقینی بات ہے مقتدی تب ہی آمین کہے گا جب وہ امام کی آمین سنے گا، اور یہ دلیل ہے کہ یہ آمین بلند آواز سے کہی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ اور بعض روایات میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ سنن ابی داود میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور انی سمعت، میں نے سنا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے پڑھا تو رفع بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، رفع مانا بلند کیا، اونچی آواز سے آپ نے آمین کہی۔ اور صحابی کا بیان سمعت، میں نے سنا اللہ کے پیغمبر سے۔ یقینی بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے سننا کہ اللہ کے پیغمبر نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے آمین کہی تھی۔ اور جامع ترمذی میں وائل بن حجر کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مد بہا صوتہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے آواز کو لمبا کیا۔ تو رفع اور مدہ کے جب دونوں الفاظ ملیں گے اس کا معنی کیا ہے کہ آمین کو آپ نے کھینچا بھی اور بلند آواز سے آپ نے اس کو ادا کیا ہے۔
اور جن روایات میں خافض بہا صوتہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے آمین کو پست آواز میں ادا کیا، خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ لفظ درست نہیں ہے، اس میں خطا ہے، یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ تو مد بہا صوتہ رفع بہا صوتہ کے الفاظ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اور علماء تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اونچی آواز سے آمین کہی تو مسجد نبوی میں ایک گونج پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا معنی صحابہ کرام کا، تابعین کا اور اللہ کے نبی کے زندگی کے اندر یہ عمل ثابت تھا کہ صحابہ کرام جہری نماز میں امام کے پیچھے جو ہے بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ یہودی تم سے جو حسد کرتے ہیں وہ دو باتوں پر، بعض میں 3 کا ذکر بھی آتا ہے، بعض میں 2 کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ حسد تم پر جو یہودی کرتے ہیں وہ آمین کہنے پر کرتے ہیں، تو فاکثروا من قول آمین، تو تم زیادہ آمین کہا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سلام کہنے پر تم پہ یہودی حسد کرتے ہیں، قبلے کی تبدیلی پر حسد کرتے ہیں، اور آمین کہنے پر فرمایا کہ حسد کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے جمعے کی ہدایت دے دی، ان کو جمعہ نہ ملا، تمہیں جمعہ مل گیا، اس پر یہودی حسد کرتے ہیں۔ تو لہذا جس عمل پہ یہودی حسد کریں تو فاکثروا من قول آمین، تو تمہیں زیادہ آمین کہنی چاہیے۔ تو نماز میں اللہ کے پیغمبر سے آمین کہنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔